اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ خوش نصیب بنائے جنہیں اللہ تعالی اس رمضان میں جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ سورہ حجرات کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی مؤمن، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں میں سے۔ میں مذاق اڑا رہا ہوں، سامنے والوں کا مذاق اڑایا میں نے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ نے کہا اسی طریقے سے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کی جماعت یا عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں میں سے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم برے ناموں سے نہ پکارو۔ سب سے برا نام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کہ آدمی کا جو ہے برا نام سے پکارنا، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالموں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اس آیت میں تقریباً 3 یا 4 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ تو نیچا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ویسا ہے، تیرے پاس یہ عیب ہے، پھلا ہے، پھلا۔ لوگوں کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مذاق اڑانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس حدیث کو اور سمجھنا چاہتے اس بات کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر، کبر یہ ہے، گھمنڈی یہ ہے، بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بڑکپن گھمنڈ ہونے کی علامت۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ سب آدم کی اولاد ہیں، سب کھانے پینے والے ہیں، سب جو کبھی نہ کبھی بھولتے ہیں، بہت سارے جو عیب ہیں ہمارے پاس، بہت ساری خامیاں ہیں۔ پھر مذاق اڑانے والا سامنے والوں کا مذاق کیوں اڑائے گا؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو کس سے؟ مذاق کرنے والے سے۔ میں مذاق کر رہا ہوں، اگر دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مجھ سے وہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے پاس، تو لہٰذا مذاق نہ اڑائیں۔ یاد رکھیے دل لگی وہ ہے جو دل کو نہ لگے۔ آپ مذاق کرنا ہے کسی کو تو اس کو دل پہ نہیں آنا، اس کو سمجھیں آپ، اگر دل کو لگ جائے وہ اب مذاق نہیں ہے، وہ ایذا ہے، تکلیف پہنچانا، دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کے حق میں جو دوسروں کے عزت میں کیچڑ اچھالنا۔ ہم کسی کو فلاں بولتے آپ ایسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی عزت پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کے اخلاق پر انگلی اٹھا رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی ایمان، تو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اللہ نے ایمان والوں سے کہا یہ، تو کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی مذاق اڑا رہا ہے تو سمجھ جائیے یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے، اخلاق کا صحیح نہ ہونا، اخلاق میں جو گڑبڑ ہونا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایمان کو ختم کرنے والی، ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے لحاظ سے کامل ترین، کمپلیٹ ترین انسان کون؟ ایمان کے لحاظ سے کون ہے وہ؟ محاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بیان فرمایا، تو معلوم پڑا کہ ایمان اور اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنے با اخلاق رہیں گے اتنے پکے مومن بنیں گے، جتنے اخلاق کی کمزوریاں ہمارے پاس رہیں گی تو آپ سمجھ جائیے کہ اتنے بد اخلاق ہوں گے، تو اس کا مطلب اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے۔ لہٰذا ایمان کو بڑھائیں، تو ایمان کو کیسے بڑھائیں؟ اخلاق کو بڑھائیں۔ اچھے کیریکٹر آپ لیتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آپ اچھے انسان بنتے جائیں گے، خود بخود آپ کا ایمان بڑھتا چلے جائے گا آٹومیٹیکلی۔ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا حکم تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ لمز کے معنی کیا ہے؟ عیب لگانا۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ لمز جو لام میم زال ہے نا عربی زبان میں، لام میم زال، اس کا تعلق جو ہے قول سے، زبان سے ہے، اور ہمز ہا میم زا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ پہلے آیا۔ یہ ہمز کا جو تعلق ہے وہ فعل سے، کام سے ہوتا ہے۔ آدمی کبھی کیا کرتا؟ اپنے اعمال حرکتیں کر کے، نقل مار کے، پھلا کام کر کے، یہ سارے کام سے جو پریشان کرتا یہ ہمز ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان کے بول کر، پھلا کر کے، تانا مار کے، کچھ بھی کر کے یہ جو کرتا ہے یہ لمز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو جو ہے برائی نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے نہ پکارو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مہاجرین مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ہر آدمی کے تین نام تھے۔ ایک تو والدہ جو رکھے بچپن میں، ایک دوست احباب رکھے، ایک آڑے نام، کچھ بھی ایک، موٹا لنگڑا کچھ بھی ایک، تین نام تھے۔ تو ناراضگی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی بھی لقب سے نہیں پکارنا۔ کوئی آڑے نام سے پکار رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا آڑے نام سے پکارنے سے، آپ پکارے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے آڑے نام پکارنے سے وہ ذلت محسوس کر رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، شریعت کہتی کہ نہ پکاریں۔ ابو ہریرہ کون تھے؟ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا اصل میں۔ وہ بلی سے بڑا پیار تھا ان کو، انہیں بلی لے کے پھرتے تھے، ان کا اپنا ایک خواہش تھی، اپنا ایک جنون تھا ان کا، تو ان کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ۔ ان سے خوش ہو گئے، وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آپ آڑے نام سے پکارے، سامنے والا ناراض ہو گیا، دوبارہ اس کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے یہ معلوم پڑا ہمارے قول و عمل سے، غوث سے میں بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہماری زبان سے اور ہمارے قول و عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا، یہ سچا پکا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ پکا اور سچا مسلمان آپ پہچاننا چاہتے ہیں جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے فعل سے، اپنے کام سے تکلیف نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر سے تکلیف دیتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ پکا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم گالی دے رہے ہیں، برے لقب سے پکار رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دل کو لگنے والی باتیں بتا رہے ہیں، حرکت کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ کے ذریعے سے جو شرمندہ کر رہے ہیں، تو یہ سب جو مسلمان ہونے کی علامت نہیں۔ میں اگر مسلمان ہوں تو میری زبان سے اور میرے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا۔ تو کیا مطلب ہے؟ مومن اور مسلمان ٹربل فری ہوتا ہے، اس سے کسی کو ٹربل نہیں ہوتا، بڑا سافٹ ہوتا ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہوتا ہے، بڑا تحمل کرنے والا ہوتا ہے، بڑا سامنے والے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، نبی ایسے ہی تھے۔ نبی کیسے تھے آپ کو؟ نبی کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچایا، نبی نے اس کے ساتھ رحم کیا، اس کو معاف کیا، اس کے ساتھ جو بڑی آرامی کی۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدو آیا گاؤں سے، آ کے گردن پکڑ لیا کپڑے سے، بولا یا محمد، بولا۔ تمام صحابہ کرام یا رسول اللہ بولتے تھے، اللہ کے رسول، یہ آ کے نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا محمد۔ کیا بولا معلوم؟ اس نے کہا اے محمد میرے آپ اخرج من مال اللہ ولا تصدق من مالک، کہا کہ اللہ کے مال میں سے آپ میری مدد کیجئے، اپنے مال میں سے کچھ نہ دو۔ بلا پیسے مانگنے آیا تھا، اللہ کے رسول سے مدد مانگنے آیا تھا۔ اس کی بدسلوکی دیکھیں کتنے بدسلوکیاں ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول کے جو کپڑے پکڑنا ایک بدسلوکی،
نمبر 2 نام سے پکارنا یا محمد بول کر، یہ دوسری بے ادبی۔ نمبر 3 کہا تانے مارنے والی بات کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول اب بیت المال اللہ کے مال میں سے مجھے میری مدد کیجئے، آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ دیجئے۔ بولا اللہ کے رسول کیا بولے؟ کوئی باتیں بیٹھو آپ۔ کوئی بھی ریاکشن نہیں آیا، غصے میں نہیں آئے، اپنے آپ کو جو ہے میں نے آپ نارمل رکھا، کوئی کسی بات کو برائی نہیں سمجھے۔ کیوں؟ نبی جانتے تھے یہ بدو ہے، گاؤں کا ہے، اس کو ادب نہیں آتا، اس کو جو ہے میں نے آپ بات چیت کی تہذیب نہیں ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ نبی کے ساتھ بات کرنے کا جو ہے احترام اس کو نہیں آتا، اس کو پیچھے غصہ کرنا، اس کو جو ہے اس کے ریاکشن میں ہم جواب دینا، یہ ہماری بد اخلاقی ہو جائے گی۔ نبی خاموش رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بکریوں کا ریوڑ دے کے بھیجو۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر کے بھیجے۔ اگر ہمارا کوئی کالر پکڑ لے، آڑے نام سے پکارے، میرے ہم تانا مارنے والی بات کہے، ہمارا ریاکشن کیا ہوگا سوچ لیجئے آپ۔ تو بتا دو نا، ایمان جو مومن ہوئے وہ بڑا ٹریبل فری ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو راحت پہنچاتا، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا، دوسروں کے لئے خیر کا جو راستہ ڈھونڈتا، وہ میرے سامنے والا برا سلوک کرے اس کی پرواہ نہیں کرتا، میرے آپ اپنا معاملہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے ویسا رہتا ہے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم برے نام سے نہ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی اہم نصیحت فرمائی۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمیں اس تعلق سے بتاتی ہیں۔ چلے اس کے بعد جس گناہ سے بچایا گیا وہ بدگمانی ہے۔ اس آیت کے بعد دوسرا جو گناہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ بدگمانی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سے برا گمان رکھنا، ارے وہ ویسا ہوگا، انہیں ایسا اس لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے ایکچولی ہوا نہیں، ایسے واقعتاً ایسا ہوا نہیں ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ ایسا کیا ہوگا، اس نے مجھے گھورا، شاید مجھ سے انتقام لینے والا، میرے آپ یہ وہاں میں میرے گھر کے سامنے کھڑا تھا، شاید جادو کر گیا، کچھ بھی ہے، جو بھی آیا جدھر کی باتیں آئی آدمی سننے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ کا ذریعہ بنتی۔ ایک آدمی نیک تھا، چھینک آئی، میرے آپ کچھ ہو گیا، ارے ہم سمجھ گئے یہ بیمار ہے، فلاں ہے، بدگمانی کر کے دور ہو گئے، خیر سے محروم ہو گئے، ایسے سب ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک اہم نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مومن ہیں نا، جتنے بھی مومن ہیں شریعت تعلیم دے سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ کوئی ہمیں مار بھی دے، مثال بتا رہا ہوں، کوئی ہمیں مار بھی دے، ڈانٹ بھی دے، اگر وہ پکا سچا مسلمان ہے اور ہم بھی سب مجھے ایمان کے دائرے میں ہم یہ سوچنا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ جو مار ہے نا یہ انتقام کی مار نہیں ہے بلکہ یہ ادب سکھانے والی مار ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ادب سکھانے مارا ہوں، ارے مارا، مجھ سے جل رہا ہے، یہ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا، مجھے جان سے مار دینا چاہ رہا، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ڈیولپ کرتے ہیں باتوں کو۔ اللہ نے کہا کہ بدگمانی نہ کرو۔ یقین رکھیے جب تک آپ بدگمانی نہیں کریں گے نا، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، راحت کے ساتھ رہیں گے۔ جس وقت سے آپ بدگمانی شروع کر دیے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ جو بھی برا گمان شروع کر دیا نا، آپ کی راحت، آپ کا سکون چلے جائے گا۔ آپ اطمینان کے ساتھ لیپ نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کہیں بھی آنا جانا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ جو تعلیم ہے بدگمانی سے بچنے کی، یہ خیر کی علامت ہے، میرے آپ اچھائی کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کس کو بولتے ہیں؟ دوسروں کی برائی ڈھونڈنا، کس میں کیا خرابی، کس میں کیا خرابی، یہ جاسوسی کرنا۔ اللہ نے کہا ولا تجسسوا کہ تم دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو، اینا جو اپنے طرف رکھو۔ اگر آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ ایک انگلی، تو 3 انگلیاں تو آپ کی طرف ہے نا، پھر اپنے طرف دیکھو آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دوسروں کی برائی نہ ڈھونڈو، کس میں کیا عیب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کوئی عیب نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہے، کسی میں کوئی پرفیکٹ ہے، کسی میں کوئی کمزور ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، دوسروں کی برائیاں نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کے بعض کا مذاق جو ہے غیبت نہ کرے۔
ولا یغتب، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں کہا اپنے بھائی کی برائی بیان کرنا دوسروں کے پاس جس کو وہ ناپسند کرتا۔ میں نے فلاں کے بارے میں آپ کو بولا، وہ فلاں جو برائی ہے، وہ جو آدمی برا سمجھ رہا ہے، اس کو ناراض ہو رہا ہے اس سے، تو یہی تو غیبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ وہ چور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چوری اس کے اندر پائی جاتی ہے، چور ہے، واقعی چور ہے، ٹھیک ہے، وہ چوری اس کے اندر پائی جاتی ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر برائی ہو تو وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی نہیں ہے تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے کو آپ بہتان لگا رہے ہیں کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا، جو برائی اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور بہتان کے درمیان کا فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یاد رکھیں غیبت کیا ہے؟ غیبت دراصل ایک مسلمان کی برائی کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا ایک مذموم حرکت کا نام، دوسروں مسلمان کو ذلیل کرنے کا ذریعہ۔ لیکن آپ لوگ جو غیبت کتنا غور سے سنتے ہیں، کتنے مزیدار سنتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر سنتے ہیں، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی جو غیبت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے بات کی آیت میں اس کی مثال بھی بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ دیکھیں اس کی مثال جو ہے ایحب احدکم، کیا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ ایک تو انسان کا گوشت کھایا نہیں جاتا، ایک بھائی کا گوشت وہ تو ناممکن ہے، کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ تیسری بات یہ کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ 3 باتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے غیبت کی کراہت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، تو لیکن جو غیبت کرتے تو وہ تو دونوں برابر ہے۔ غیبت کرنے کا مطلب ہے اپنے بھائی کے مردار جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس آیت کو اور سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو میں حدیث معراج والی حدیث آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی، جنت بھی بتایا، جہنم بھی بتایا۔ تو جب جہنم کی سیر کرا رہے تھے جب علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لہم نحاس من اسفار، کہا کہ ان کے جو ناخن تھے، ان کے ناخن جو ہے تانبے کے تھے، ان کے جو ناخن تھے ان کے تانبے کے تھے۔ تانبا جانتے ہیں نا جو میٹل ہوتا، تانبے کے تھے۔ یخدشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو وہ لوگ نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ عمل عجیب لگا، پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے جواب دیا، کہا ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو غیبت کرنا یہ انسان کا گوشت کھانے کے برابر۔ اور اس حدیث میں سزا بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آئینے کو کیا کر رہا تھا؟ نقصان پہنچا رہا تھا غیبت کر کے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو سزا دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرہ نوچ رہا، کہ ان کے مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا۔ تو سبحان اللہ، غور کر کے دیکھیں غیبت کی کتنی جو مکروہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اتنی ناپسندیدہ مثال کسی اور برائی کے لیے اور بد اخلاقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا پورے قرآن میں، کہ مرے ہوئے گوشت کا کھانا، تو یہ انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے یہ غیبت۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے سونے میں جاتے ہیں، 8 گھنٹے اگر کام میں جاتے ہیں، 2 گھنٹے نماز وغیرہ میں جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بقیہ 4 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹہ غیبت میں جاتا ہے آرام کے ساتھ، ایوری ون الا ماشاء اللہ۔
تو یہ غیبت چھوڑتی نہیں ہم سے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں میرے آپ محبت سے اخوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ غیبت ہے نا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر میرا دل اس کا آدمی کے بارے میں بہت صاف تھا، آپ اس کی غیبت کریں، اب میرے دل میں کیا آ گیا؟ ارے کینہ آ گیا اس آدمی کے بارے میں، ارے وہ اچھا آدمی نہیں، سمجھ رہے آپ، میں اس سے دور ہو گیا۔ کتنی معاشرے کی اخوت کو، بھائی چارگی کو کھانے والی، توڑنے والی چیز ہے یہ غیبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی جو کراہت والی مثال بیان فرمائی، ایسے نہیں بیان فرمائی، اس کی جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، اللہ کی پناہ۔ لہٰذا غیبت نہ کریں۔ تو غیبت نہ کرنے کا آسان طریقہ یہ، سب سے پہلے غیبت نہ سنیں۔ آپ غیبت سنیں ہی نہیں، کوئی آدمی کہہ رہا وہ ویسا، بھائی چپ، میں نہیں سنتا ہوں، اٹھ کے چلے جائے وہاں سے۔ 4 مرتبہ کریں، 5ویں مرتبہ وہ جو غیبت کرنے والا ہمت نہیں کرے گا کہ وہ جو آپ کے سامنے غیبت کرے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، جی بڑا رحم کرنے والا۔ تو اس آیت نمبر جو ہے 12 میں کئی نصیحتیں کی گئی۔ ایک تو بدگمانی سے بچنے کی نصیحت کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مکروہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت برا ہے، کیا اس کے بارے میں غیبت کر سکتے کیا؟ تو بعض علماء نے اصلاح کی غرض سے دوسروں کو اس کی برائی سے بچانے کی غرض سے، دوسروں کو اس کی برائی سے بچانے کی غرض سے، یا فیصلہ جو مانگنے کی غرض سے، اگر کوئی آدمی دوسروں کی اگر برائی کر دے، وہ برائی جو ہے برائی نہیں سمجھی جائے گی، وہ غیبت نہیں سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پر علماء اکرام نے حدیثوں میں دیکھے ہوں گے، جرح و تعدیل ہے کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ اگر اس آدمی کے بارے میں اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے، لوگ اس کی بات کو کیا کریں گے؟ صحیح سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں نہیں بتائی وہ حدیث سمجھ جائیں گے۔ تو اسی لیے علماء اہل حدیث نے، علماء جو حدیث نے اس بات کا اہتمام کیا، جرح کیا کہ فلاں آدمی ویسا ہے، اس کی بات نہیں سن سکتے آپ، اس کی تقریر نہیں سن سکتے آپ، وہ آدمی صحیح نہیں، یا وہ آدمی بہت اچھا ہے، وہ جو قابل ثقہ ہے، بھروسے کے لائق ہے۔ یہ جو باتیں، جو کمٹمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روایت کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، وہ اسی قبیل سے ہیں۔ تو لہٰذا غیبت کے تعلق سے یاد رکھیں، اگر اصلاح کی غرض ہو تو یہ جس کو جو آدمی اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس کو بتانا چاہیے، پورے قوم کو ڈھڈورا نہیں پیٹنا۔ مثال کے طور پر بیٹا غلطی کر رہا، ٹھیک ہے، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو آپ کیا کرنا، اس کی درست کرنے کا جو مجاز کون رکھتے ہیں؟ ان کے والد۔ آپ جائیں سیدھا والد سے بتا دیں کہ بھائی آپ کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں۔ آپ کیا کریں، والد کو نہیں بول رہے ہیں، اس کے دوستوں کو بول رہے ہیں، آپ اس سے ملنے جلنے والوں کو بول رہے ہیں، عوام کو بول رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں، اس کو والد جو اصلاح کرنے کا مجاز ہے رکھتا ہے اس کو نہیں بتا رہے آپ، تو یہ غیبت درست نہیں ہے، اصل میں یہ خرابی ہے۔ اصل میں ہم اس کے عیب کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی برائی کو لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بری اور سب سے خراب بات ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں اصلاح کرنا ڈائریکٹ بولے نا، آپ عمر میں بڑے ہیں، بیٹے آپ ایسا غلطی کر رہے ہیں، آپ ٹوکیے آپ پہلے، اگر بات نہیں آ رہا تو والد کو بتائیں، یا اس کے ٹیچر کو بتائیں، یا اس کا جگری دوست جو اس کی بات پر یقین کر سکتا ہے، جا کے چپکے سے کہہ دیں یہ مسئلہ ہے، آپ تھوڑا ان کا حل کر دیجئے آپ۔ تو یہ چھوڑ کر سارے لوگوں کو درمیان ہم بھولتے پھرے، یہ بہت بری بات ہے، یہ غیبت نہیں، یہ غیبت اصل میں یہ اصلاح نہیں ہے۔ اس کے بعد کی 2-3 آیتیں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی آیت یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے انسانوں کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے ہم نے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، ہم نے تم سب کو الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں قبیلہ، کوئی فلاں قبیلہ، الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، شعوباً الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو کون کس قبیلے کا ہے، کون کہاں کا ہے، یہ آپس میں پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ قبیلے الگ الگ ہیں،
سب برابر ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے پاس مکرم کون ہوگا؟ اللہ کے پاس عزت والا کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں کا سب سے زیادہ مکرم عزت والا اللہ کے پاس وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا خبر رکھنے والا. اس آیت میں 2-3 نصیحتیں. پہلی نصیحت یہ کہ ہم سب ایکول رائٹ رکھتے ہیں، کیونکہ سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد. اصل کے اعتبار سے ایک ہی باپ آدم، ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہیں. ہم سب سے ملیئر ہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، گنہگار ہو نہ جو ہے نیکوکار ہو، سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد. ٹھیک ہے، یہ سملیرٹی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنا کے رکھا ہے. اسی لیے کسی سے دشمنی کرنے کی یا جو ہے ان تمام جو بدسلوکی کرنے کی کوئی ضرورت اللہ نے نہیں بنائی. دوسری بات اس آیت میں ہم سب کو نصیحت یہ ہے کہ جو قبیلے ہیں، کوئی بھی قبیلہ بلند نہیں ہو سکتا. کوئی بھی قبیلے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں آپ، خاندان کی وجہ سے بہت اونچا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عربی پر عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، سب برابر. لیکن فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر. کون اللہ سے زیادہ ڈرتا؟ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا؟ کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا؟ کون اللہ کے سامنے سر جھکاتا؟ کون اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ زندگی گزارتا؟ یہ چیز اس کو مکرم بنائے گی. دیکھیں آپ، اللہ کے رسول کے 4 چچا تھے، خاندان سب کا برابر تھا. دونوں خاندان جو ہے سب ایک ہی خاندان تھے، بنو ہاشم میں تھے دونوں، چاروں چاچا. لیکن 2 چچا اللہ تعالیٰ کی دین پر اسلام قبول نہیں کیے. ابو لہب بھی گیا، ابو جہل بھی گیا، دونوں گئے 3 سے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. تو فرق کیا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے بنو ہاشم میں ان کی فضیلت ملی آپ کو، خاندان کی وجہ سے نہیں ملی. خاندان کی وجہ سے ملتی اگر تو ابو طالب ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، سب مکرم ہو جاتے. ایسی بات نہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، خاندانوں کے پیچھے عصبیت نہ کرے. میں اونچا خاندان کا ہوں، میں قریش کا ہوں، میں بنو ہاشم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں ہے. کون کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا. اس کے بعد آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدوؤں کے اعمال کو بیان فرمایا. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے، بدوؤں کے اعمال میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا قل، تم ایسا کہو، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو اس آیت میں ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا. ایمان اور اسلام کا فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایمانیات کے جتنے بھی تعلقات ہیں عقیدے سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. اور اسلام کا تعلق جو ہے عمل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ ایمان اور اسلام ایک ہی کلمے میں آ جائے، ایک ہی آیت میں آ جائے، تو دونوں کا معنی الگ الگ ہو جائے گا. ایمان کا معنی الگ ہے، اسلام کا معنی الگ ہے. ٹھیک ہے، جب ایک ہی آیت میں ایمان اور اسلام دونوں آ جائیں تو ایمان کا معنی الگ ہے، اسلام کا معنی الگ ہے. جب یہ دونوں الگ الگ آ جائیں، صرف ایمان آیا تو اس کے اندر اسلام شامل ہے، صرف اسلام آیا تو اس کے اندر ایمان شامل ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اذا اجتمع تفرقا، جب یہ ایمان اور اسلام جمع ہو جائیں دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَفَرَّقَا، یہ جب دونوں الگ الگ ہو جائیں، اجتماع معنی کے اندر دونوں کے ایک ہی معنی. میں اگر کہوں مسلمان ہو تو اس کا مطلب مومن بھی ہیں آپ، میں کہتا مومن ہو تو آپ مسلمان بھی ہیں. تو دونوں کمبائنڈ ہو جائیں گے. جب اگر میں ایک لفظ کہوں، اگر 2 لفظ اگر کہا جائے تو ایمان کا تعلق قلبیات سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے جب بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا کہ تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، تم کہو کہ مسلمان ہیں. وَلَمَّا يُدْخِلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اگر اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے تو تمہارے اعمال سے جو وہ بے نیاز نہ ہوتے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شک نہیں کیے. انہوں نے جو وجاہدوا باموالہم، اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی، اپنی جان کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی. یہی لوگ سچے لوگ ہیں.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی جان اور مال کے ذریعے اسلام کی مدد کی، یہی لوگ سچے، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ صرف جو ایمان لایا کہہ دینے سے کوئی آدمی پکا ایمان والا ہرگز نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے بدعوں کی اصلاح فرمائی اس آیت میں۔ اس کے بعد والی 2 آیتوں میں ایک بات یہ ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اللہ کو دین بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی بدعوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کہ تم اپنا دین اللہ کو بتانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ، جی دیکھیں آپ، اللہ نے کہا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یمنون علیک ان اسلموا، ایک تیسری خرابی یہ تھی ان بدعوں کے پاس، وہ آ کر احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم احسان نہ جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو آسمان و غیب کی تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ تو بہرحال ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدعوں کی کئی اصلاح فرمائی۔ ایک اصلاح یہ فرمائی کہ ایمان و اسلام کا فرق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور سچائی کا راستہ انہیں بتایا گیا۔ اور وہ لوگ جو اسلام جتا رہے تھے میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے تم اللہ پر احسان نہ جتلاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا۔ تو اس صورت میں ہم نے جو ہے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ادب سیکھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، رسول اللہ کا ادب ہم نے سیکھا کہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، رسول کی بات پر اپنی بات کو مقدم نہیں کریں گے، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، رسول اللہ کو جو ہے اپنے آپس میں بلانے کی طرح ہم نہیں بلائیں گے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کر سمجھ رہے آپ انہیں پکار کر مسئلہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ جب تک وہ باہر نہ نکلیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے فرمایا، کوئی بھی سنی سنائی باتوں کو عام کرتا ہے یا خبر لے کر آتا ہے بغیر تحقیق کے اس پر ایمان نہیں لانا، اس کو عام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ 7ویں بات۔ 8ویں بات سورہ حجرات میں ہم نے یہ سیکھی تھی کہ 2 آپس میں مسلمان اگر جھگڑ پڑیں، دونوں مسلمان ہیں، تو ہمارا کام ہے صلح کریں۔ اگر صلح ممکن نہ ہو بلکہ بات اور بگڑ جائے، ان میں سے ایک جماعت باغی ہو جائے، ظالم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ ظالم جماعت کو ظلم سے روکو، اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکنے کا حکم دیا۔ یہ 9 باتیں ہو گئی۔ 10ویں بات سورہ حجرات سے ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ 10ویں بات تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم آپس میں صلح کے ساتھ آپس میں مشوروں کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج یہ تو 11ویں بات ہو گئی۔ آج ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مذاق نہ اڑائیں، برے نام سے جو ہے نہ پکاریں، کسی کو جو ہے عیب زبان کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے نہ پکاریں، اور اسی طریقے سے بدگمانی نہ کریں، دوسروں کی برائیاں نہ ڈھونڈیں اور غیبت نہ کریں۔ سب کو جو ہے مسلمان بھائی، جو سب کو جو ہے انسانی ناطے سب کو بھائی بھائی سمجھیں۔ اللہ کے پاس مکرم اور جو عزت والا جو متقی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تقریباً ہم نے جو ہے آج کے درس میں تقریباً جو 7 باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 17 اہم باتیں اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اصلاح کے لیے بیان فرمائی۔ آخری میں اللہ تعالیٰ نے بدعوں کا ذکر کر کے ان کی خرابیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔ تو یہ چند اہم چھوٹی موٹی اہم باتیں تھی جو سورہ حجرات کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جو کیا کرے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل کا درس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ جو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کا درس ہوگا، تاکہ زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر
انشاءاللہ کل کا درس ہوگا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.